اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ 25 محرم سن 1443 مطابق 3 ستمبر سن 2021 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع اللہ تعالی لوگوں پر رحم کرنے والے بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتا ہے۔ برادران اسلام، لوگوں پر رحم کرنے والوں اور رحمت کی فہمائش کرنے والوں، اللہ جل جلالہ ارحم الراحمین ہے۔ اس کی رحمت آسمان و زمین کی تمام مخلوقات کو عام اور تام ہے۔ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جعل اللہ الرحمت 100 جز فامسک عنده 99 جزءا وانزل في الارض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشیت ان تصیبہ۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے، پھر ان میں سے 99 حصے کو اپنے پاس محفوظ فرما لیا اور فقط ایک حصہ زمین پر اتارا ہے۔ بس اسی ایک جز کی بدولت پوری مخلوق ایک دوسرے کے ساتھ رحمت و شفقت کا معاملہ کرتی ہے، یہاں تک کہ اسی کی بدولت گھوڑا اپنے بچے کے اوپر سے اس ڈر سے اپنا کھر ہٹا لیتا ہے کہ بچے کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ باری تعالیٰ کی رحمت و عنایت کی بابت قرآن کریم فرما رہا ہے، هو الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الغرض، رحمت و کرم کی صفت بہت عظیم صفت اور محبوب خصلت ہے۔ جب بندہ مومن اس سے آراستہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اپنی اہلیہ کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آتا ہے، اپنے بچوں پر شفقت و مہربانی کرتا ہے، خاندان اور کنبہ والوں کے ساتھ احسان و کرم کرتا ہے، اپنے متعلقین اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، اپنے رفقا اور دوستوں کا احترام و اکرام کرتا ہے، اپنے مہمانوں کی خاطر تواضع کرتا ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا ہے، یتیموں کی کفالت کرتا ہے، تمام بوڑھوں اور بزرگوں کی خدمت کرتا ہے، معذورین کی رعایت و حمایت کرتا ہے، اور حتی الامکان مسکینوں اور ضرورت مندوں کی مالی اور اخلاقی مدد کرتا ہے۔ سب کے ساتھ رحمت و احسان کرنے والوں، ہمیں صرف انسانوں کے ساتھ نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے ساتھ احسان و کرم کرنا چاہیے اور اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں جانوروں کے ساتھ بھی شفقت و رحمت سے پیش آنا چاہیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک اونٹ بھوک سے بے حال ہے اور کراہ رہا ہے، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر رحم آ گیا اور رحمت و کرم کی تاکید کرتے ہوئے اس کے مالک سے فرمایا، افلا تتقی اللہ فی هذه البہیمہ، کیا تم ان چوپایوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں واضح ہدایت ہے کہ جانوروں اور چوپایوں کو کھلانا پلانا اور ان کی زندگی بچانا بھی رحمت و کرم میں شامل ہے اور رضائے الہی اور مغفرت کا ذریعہ ہے۔ بین رجل بطریق فاذا کلب یلہث من العطش فنزل البئر فملأ خفه ماء فسقى الكلب فشکر اللہ لہ فغفر لہ۔ ایک آدمی کسی راستے پر تھا تو اس دوران اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے جس کی زبان شدت پیاس سے باہر نکلی ہوئی ہے اور وہ ہانپ رہا ہے۔ پس وہ آدمی کنویں میں اترا اور اپنے چمڑے کے موزے میں پانی بھر کر اس کتے کو پلا دیا، تو اللہ نے اس کی رحم دلی کی قدردانی کی اور اس کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیا۔ یا اللہ، ہم کو تمام مخلوقات کے ساتھ رحمت و کرم کی توفیق دے دے اور ہم پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما دے۔ حضرات سامعین و رفیقان گرامی قدر، جو بندہ رحمت و کرم کی خصلت سے مزین ہوتا ہے
تو رب ارحم الراحمین اس پر خصوصی رحمت نازل فرماتا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، اللہ تعالی لوگوں پر رحم کرنے والے اپنے بندوں پر رحمت فرماتا ہے، پس اس کو اپنی تائید و توفیق سے نوازتا ہے۔ اسی طرح باہم رحمت و محبت کرنے والی فیملی کو بھی دائمی الفت و محبت اور سکون و طمانینت کی نعمت عطا کرتا ہے، نیز ایک دوسرے کے ساتھ رحمت و کرم کرنے والے معاشرے کو مضبوطی اور استحکام عطا کرتا ہے۔ پس ایسا معاشرہ رواداری، ایثار و قربانی اور باہم الفت و محبت میں دنیا والوں کے لیے ایک مثالی معاشرہ بن جاتا ہے۔ الغرض، رحمت و شفقت ایسا پل ہے جو امن و عافیت کی منزل تک پہنچا دیتا ہے، اور یہ ایسا راستہ ہے جو لوگوں کو سلامتی اور اطمینان کے ساتھ جنت تک لے جاتا ہے۔ قرآنی فرمان ہے، الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ، جو لوگ ایمان لائے اور باہم صبر کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو رحمت و کرم کی فہمائش کی، یہی لوگ داہنے والے اور کامیابی والے ہیں۔ آئیے بارگاہ رب العزت میں عاجزانہ دعا کریں کہ الہ العالمین کورونا وغیرہ سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، ہمارے معاشرے اور ہمارے ملک سے نیز پوری دنیا سے اس وبا کا خاتمہ کر دے۔ کورونا کے مریضوں کو، اسی طرح تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔